السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سید ولد آدم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين الصالحين المصلحين المخبتين المبشرين بالرضوان والخیر الی یوم الدین یا رب العالمین۔ ہمارے محترم بھائیوں، first in the beginning you all can understand Urdu language well or Arabic. You have now three options. First, we all should do with high interest learn and taught Arabic language, because this is the language of Holy Quran, and this is the language of the Islamic mythology, and this is the language of Muslim heritage, and this is the language of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion. And second, we will prefer Urdu language, because this is the very sweet and neat and clean and very near language with Arabic language, and the Islamic heritage after the Arabic language, a large quantity of printed matter in Urdu language. If you can't understand both previous language, Arabic or Urdu, then we will start you in this language that called English or انگریزی۔ تو بہتر یہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں گفتگو اردو میں کروں گا، اور بیسکلی چونکہ میں رائٹر ہوں بولنے سے زیادہ، تو اس لیے میری ہو سکتا ہے زبان میں بعض چیزیں ثقیل ہوں، کوشش کروں گا میں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی، بہت ہلکا کرنے کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو ایسی صورت میں آپ بڑی جرات کے ساتھ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بلا کسی تردد کے، آپ کیا کیجئے، مجھ سے سوال کیجئے، میں ایکسپلینیشن انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ صرف ابھی 3.25 منٹ یہاں گئے ہیں، آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس، جس میں ہم چند باتوں پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ لاسٹ ایئر کون تھے میرے لیکچر میں آپ لوگوں میں سے؟ جی یاد ہے کس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی تھی؟ موضوع کیا تھا آپ یاد دلا سکتے ہیں مجھے؟ 18 مہینے کی بات ہوگی جی۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ اخلاق، ہر چیز کے اخلاق ہوتے ہیں۔ جو ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بھی کچھ اخلاق ہیں، آداب ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بھی اخلاق ہیں، اور ہم کہیں رہتے سہتے ہیں، اس کے بھی کچھ اخلاق ہیں۔ آج ہم اخلاقیات کے موضوع پر بات کریں گے۔ جہاں تک کلمہ توحید کا تعلق ہے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سچا معبود نہ مانا جائے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، معبود برحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا عملی ثبوت ہے، پریکٹیکلی ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی ثبوت نماز ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں۔ اور نماز کے اخلاق ہیں، اس پر میں ابھی بولوں گا۔ جہاں جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ تبھی باقی رہتی ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔
قرآن کریم میں ایک عظیم صورت ہے جس کو المومنون کہتے ہیں۔ اس سورہ مومنون میں اخلاقیات کو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے رکھا ہے۔ آئیے اسی کو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ کتنی آیات؟ 11 آیت ہیں المومنون کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دوسری رکعت میں یہ پڑھی، پہلے میں نہیں پڑھی، اور 10ویں آیت پر آ کر کھانسی آئی، رکوع میں چلے گئے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد تقریر کرنے کے لیے اصحاب رسول کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو سورت المومنون ہے، اسے اس کے بعد والی سورت نور کو خواتین خانہ کو یاد کراؤ، اور جو آداب ہیں، گھروں میں رہنے کے اخلاق ہیں، سوشل لائف کے جو کچھ رولز ہیں، اخلاق ہیں، ان سے تاکہ خواتین باخبر ہوں، بہرور ہوں، اور پھر اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان سے اون یا روئی اس طرح کی چیزیں کتوائی جائیں تاکہ معزز رہ کر، پردے کے ساتھ رہ کر وہ یہ کام کر سکیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو 10 نکات پوائنٹ بتائے ہیں، وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اسی کی مرحوم نے منت ہے۔ پہلی چیز ایمان کے پورے 6 ارکان۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت تک اللہ، ملائکہ، کتابیں اور رسول۔ سب سے پہلے کہا ہے ایمان، لیکن ایمان صرف کافی نہیں۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ان لوگوں کو میری طرف سے کامیابی کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ کن لوگوں کو؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع سے۔ خشوع کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، یعنی دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ صرف نمازوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھے۔ اس کے پاس آئی پیڈ، یہ جو سمارٹ فون وغیرہ ہیں آج کل، ان کو استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رہنا چاہیے۔ اب یہ نعمتیں، ان اکوائپمنٹ وغیرہ کو، ان آلات کو اگر آدمی رانگ استعمال کرے گا، یا اس کو کیا یعنی یوٹیوب وغیرہ یا بلوٹوتھ کے ذریعے کچھ اس قسم کے کلپ جو بے حیائی کے ہوں، یا اس طرح کی فلمیں ساری کی ساری بد اخلاقی پر مبنی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں، یا ایک زیادہ ٹائم اس طرح کی مناظر اور مشاہد یا سین دیکھنے میں آدمی استعمال کرے گا تو اس کے کئی ایک نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کہیں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ عرش سے لے کر فرش تک سب اللہ تعالیٰ کی کنگڈم اور ملک ہے۔ دوسری چیز، انسان کے دین پر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس لاہ و لعب کی وجہ سے آدمی نماز میں تاخیر کرتا ہے، اور کوئی بھی بے نمازی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ سب سے آخر جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ نمازی ہوں گے، لیکن انہوں نے دوسرے کام کیے ہوں گے، جیسے کسی نے شراب پیا، دوسری غلطی کی وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی بھی دوسرا برا کام نہیں کیا، صرف ایک بڑا جرم کیا نماز چھوڑنے کا، تو کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتے۔
دیکھیے الرقاق چیپٹر کتاب الرقاق صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی عدالت سے دنیا میں مجرم نمبر 1 کرائمل ہونے کی ڈگری دی ہے وہ کون ہے؟ بے نمازی۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ یتساءلون عن المجرمین، جنت میں لوگ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہمارے دوست تھے دنیا میں کہاں گئے؟ تو پھر پتہ چلے گا کہ دور جہنم کے خطرناک ایریے میں جل رہے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے باہر آزادی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے بعد کسی گنہگار کو نہیں نکالا جائے گا، نہ شفاعت کسی کی ہوگی، نہ نبی کی، نہ کسی کی، وہ نمازی ہوں گے لیکن دوسرے گناہوں سے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں سے باقاعدہ یہ اطلاع مجھے دی گئی کہ کوئی بھی کفیل آپ کے نماز پڑھنے پر نہ تو ناراض، نہ تنگ، نہ پریشان، بلکہ آپ کے کفلاء اس بات پر خوش ہیں، سعادت مند ہیں، وہ بہت ہیپی ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت نماز میں صرف کریں، اور 5 وقتہ جو 17 رکعت ہیں نماز کی، جو 5 وقتہ نماز ہے اس کو پابندی سے پڑھیں۔ لہذا نماز کسی بھی حیلے بہانے سے چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، سفر میں، میدان جنگ میں حالات کے تحت سہولت دی ہے سفر میں، لیکن نماز اپنے وقت سے بلا وجہ لیٹ کرنا، نماز چھوڑنا کفر عظیم ہے جو انسان کو اسلامک سرکل سے باہر کر دیتا ہے۔ لہذا نماز آپ سیکھا کریں، یہاں اطلاع دے دیں، جو بھی اتھارٹی ادارہ ہوگا ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ میری نئی کتاب ایک آئی ہے 1-2 ہفتے پہلے چھپ کر، پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکی، لیکن یہ بہت بہتر ہے۔ شاید اردو لائبریری میں اتنی یعنی ایتھنٹک کتاب جو آپ کے سامنے طہارت سے لے کر نماز ختم ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک آئینے کے طور پر پیش کرتی ہے، اور آپ فیل کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر آپ یہ سارے مسائل سیکھ رہے ہوں اور پریکٹیکلی طور پر جان رہے ہوں، یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ نماز پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا وقت ہے، اس وقت کو جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس میں استعمال کریں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے حق میں کیا ہے؟ توحید، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس موحد ہونے کا ثبوت 5 وقتہ فرض نمازوں کی پابندی کرنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، شروط، ارکان اور واجبات کو جان کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آدمی نماز چھوڑ کر شرک کے برابر جیسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا اللہ نے کہا نمازوں کی پابندی کرو، اور مشرکوں میں تم اپنے آپ کو نہ دھکیلو۔ یعنی نماز چھوڑتے ہی آدمی بت پرستوں اور غیر مسلموں کے حدود میں، ان کے ایریے میں چلا جاتا ہے یا ان جیسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور نماز جب خشوع اور خضوع سے آپ پڑھیں گے تو آپ کے اخلاق پر اچھا اثر پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں اور فحش کاموں سے نماز منع کرتی ہے۔ کون سی نماز؟ جو کیئر لیسلی پڑھی جائے، یا جو فل کنسنٹریشن کے ساتھ، فل کیئر کے ساتھ پڑھی جائے، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء، پارٹس آف باڈی، جو جوارح ہیں، یہ نماز میں بالکل اللہ تعالیٰ کے ایسے تابع ہوں، یہ یقین ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے۔ تو نمازوں کا خیال رکھیں۔ ابھی چند لوگوں سے شاید ہم کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے یا وضو کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ آگے آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور تیسری صفت اہل ایمان کی، ایمان نماز میں خشوع کے بعد لغو، فضول، اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے لوگوں میں فضول بہت پایا جاتا ہے۔ میری میڈم جو ہیں وہ عرب ہیں، تو جب میرے ساتھ ہمارے یہاں میرے وطن میں کشمیر میں جب گئے ایک دفعہ، تو کہا کہ لوگوں میں بہت زیادہ فضول دیکھا گیا، کیونکہ بلا وجہ بھی سوالات کرتے ہیں جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. غیبت چغلخوری بڑے گناہ ہیں، لیکن یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں، اگرچہ وہ مباح بھی کیوں نہ ہوں، لیکن جن باتوں کا، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں، صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو جائے گی، کام نہیں ختم ہو جائیں گے. ان دنیاوی رنگ رلیوں سے، انٹرٹینمنٹ سے، ترفیح سے آدمی سیر نہیں ہوگا. زندگی سے سیر ہو کر یا نہ بھی ہو تو جانا پڑے گا. تو لغو باتوں میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، بلکہ بڑے گناہوں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا جائے، یا کام کے بہانے سے، یا ملازمت کے بہانے سے، یا کفیل کے ڈر سے نماز کو چھوڑا جائے. مجھے جیسے بتایا گیا کہ کسی بھی کفیل کو کسی کی نماز پڑھنے پر اعتراض نہیں، بلکہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم فرض ہے جو کبھی معاف نہیں، آپ کے کفیلوں کو اور اسپانسر کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اور بشرطے کہ یعنی آدمی نماز کا واقعی پابند ہو. یہ نہ ہو کہ پڑھے نہ کبھی، لیکن یہ جو بہانہ بنائے اس وقت، یعنی جس کی عادت ہی نہ پڑھنا، تو ہمہ وقت آدمی کو 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ مالداروں پر فرض ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. والذین، یہ موضوع ہے جس کی وجہ سے آیات کو میں نے اختیار کیا. ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی سیکچول ٹرمز کہیں کسی بھی طرح ان کے سوشل تعلقات، یا جن کو آپ ہندی میں سمبند اور رشتے کہتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتے. جو اپنے عزت و آبرو، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں بے راہ روی سے بچاتے ہیں. آپ سمجھیں گے کہ بے راہ روی یہ ہے کہ شراب اور کباب اور یعنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہی نہیں، بلکہ آدمی جو آج کل بلیوں بھی نہ ہوں، عام جو ہندوستانی فلمیں اور بعض پاکستانی ڈرامے وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بھی اجتناب کریں. اسی طرح آپ کے پاس جو یوٹیوب وغیرہ کے مقطع، یا جس کو کلپ کہتے ہیں، ان میں فلم ہوں یا اس طرح کے ہوں باعث ہوش ربا، یا بلکہ ہوش ربا نہ بھی ہو، باعث مخل اخلاق یا شرم و حیا کو مخدوش کرنے والے، تو ان سے بچیں، کیونکہ انسان کے ایمان پر، انسان کے وقت پر، انسان کی برکت پر، کمائی پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یہ معصیت ہے، اور معصیت سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، اور صحت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ آدمی کی مردانہ صحت، جسمانی صحت اور مینٹلی صحت اس طرح کی چیزوں کو، مناظر کو دیکھنے کی وجہ سے کافی متاثر ہوتی ہے. بہت سے کیسز ہیں نئے بعد شادی شدہ جوڑوں کے ہمارے پاس، کیونکہ دور دور سے بعض لوگ فون کرتے ہیں اپنے پرابلمس کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا زیادہ جاگنے کا، بے فائدہ بلا وجہ کے زیادہ جاگنے کا، صحیح وقت پر آدمی سوئے، صحیح وقت پر جاگے، صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرے. اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت یا سیکچول نیڈ یا ضرورت رکھی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا کرنے کا جائز طریقہ بتایا. جس طرح کھانے پینے کے لیے حرام چیزوں کو منع کیا، تو جائز چیزیں حلال کی. شراب کو حرام کیا، دودھ، لسی، پانی، شربت، سب کچھ جوس پئیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ہی راستہ اپنے اس کو فطری ضرورت کو پورا کرنے کا الاؤ کیا، کیا؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. صحیح شرعی شادی، نکاح کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کریں. اور خیر ملک یمین وہ موجودہ زمانے میں نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو شخص بھی اپنے ڈیزائر سمجھتے ہیں نا، جس کو اردو میں جذبات کہتے ہیں اور عربی میں عواطف کہتے ہیں، ان کو فارغ کرنے کا کوئی بھی نکاح کے علاوہ دوسرا راستہ اپنائے، وہ آرٹیفیشل ہو، وہ پوشیدہ کوئی دوسرا طریقہ ہو، کسی اور ذریعے سے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے اللہ نہ دکھایا، لیکن سنا ہے بہت پہلے لوگوں سے کہ بعض لوگ پلاسٹک کی بیویاں بھی خریدتے ہیں. الغرض یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو شخص بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنائے، اور بعض حکمہ جس کو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں حرام ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ اے مسلمانوں، تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی شرط ایمان، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ، فضول باتوں سے بچنا، زکوٰۃ دینا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ان کی صحت کی بھی اور ان کی اخلاقی حفاظت بھی کریں۔ صرف اس ضرورت کو، ان جذبات کو اپنی بیویوں کے ساتھ پورا کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کسی نے کوئی طریقہ بھی اپنایا بلیو فلم دیکھنے کا یا عام انڈین اور مصری یا امریکن یا وغیرہ وغیرہ فلمیں یا ڈرامے دیکھنے کا، یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ، چونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں گے تو اللہ انہیں باقی رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کے علاوہ کوئی اور ناجائز راستہ اپنائیں گے وہی کیا ہیں؟ باغی ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، رولز کو کیا کرنے والے ہیں؟ توڑنے والے ہیں، اور قانون کے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کرنے والے ہیں۔ تو لہذا آپ کو دنیا میں بھی صحت کا بھی فائدہ ہے اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سب کا جو کچھ ہو چکا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جن سے اپنی جانوں پر زیادتی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، جو ہو چکا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بشرطے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بلکہ اگر زیادہ مخلص ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک بوڑھا آدمی، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، بہت لاڈ مجھ سے رکھتی ہے یہ پوری فیملی، چچا ہیرمن میں کہتا ہوں، جرمن ہیں، ایک آسٹریا وسط یورپ کے، ہٹلر کے زمانے میں انہوں نے ہائر سیکنڈری یا مڈل میں پڑھا ہے، میرے ہاتھ پر انہوں نے کئی سال پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت ہائی رینک کے، یہاں بعض بڑی کمپنیوں کے پارٹنر بھی رہے ہیں پہلے۔ تو وہ اعتراض پر اعتراض کرتے تھے، آخر میں جب اسے یہ کہا گیا کیا اتنی 80-85 سال کی عمر میں آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کہا کہ بہت گناہ ہوئے ہوں گے۔ کہا اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس بندے نے کہا کہ پھر میں کیوں نہ اسلام لاؤں، مسلمان ہو گیا اور مجھ اور آپ سے زیادہ نماز کا پابند ہے، بلکہ ایک دن مجھے یاد کیا، کہا میں جرمن جا رہا ہوں تو وہاں مجھے قبلہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ لایا ایک قبلہ نما، پھر مجھے کہا کہ شیخ محمد مجھے گائیڈ کریں اور یہ بتائیں کہ کس طرح میں یورپ میں استعمال کروں گا اسے۔ پھر اپنے نواسوں کو بلایا، بیٹی اس کی مسلمان ہوئی، اور ان نواسوں کو بلکہ کہا کہ ابھی پہ خرید کر جرمن لینگویج میں انہوں نے قرآن کے ٹرانسلیشن اور ترجمے وغیرہ پرووائڈ کیے۔ تو الغرض جب کوئی آدمی صحیح نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے سابقہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو اب آدمی کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کر کے اپنے اعمال کو درست کرے، جس میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، توحید اور نماز، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، جو کام کے فرائض و واجبات ہیں ان کو ایمانداری اور آنیسٹی کے ساتھ پورا کریں، نہ اپنی جان کے بارے میں، نہ اپنی آنکھوں کے تعلق سے، نہ ہاتھوں کے ذریعے، نہ پیر کے ذریعے، نہ چال ڈھال کے ذریعے، نہ کھانے پینے کے ذریعے، نہ لینے دینے میں کہیں بھی ڈس آنیسٹی اور خیانت اور بے ایمانی آدمی نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتیں ان کے پاس، جو کام کرتے ہیں وہ بھی امانت ہے، جو انسان کا جسم ہے، جو آنکھ ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، یہ سیل فون وغیرہ، یہ ساری امانتیں ہیں، ان کو صحیح استعمال کریں تو اللہ آپ کو اجر دے گا اور برکت دے گا۔ غلط استعمال کیے گئے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ نمبر 1 صحیح طریقے سے وضو کیا جائے، نمبر 2 صحیح ٹائم پر پڑھی جائے، قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، اور تمام نماز کے جو ارکان ہیں انہیں ادا پابندی کے ساتھ کیا جائے، اول وقت میں پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، یہ نماز کی محافظت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس جنت کے اندر انشاءاللہ العزیز رہیں گے۔ یہ کچھ گائیڈ لائن تھیں جنہیں خطوط عریضہ بھی کہا جاتا ہے، ٹاپک کے تحت سب ٹاپک،
جو ہم نے آپ تک اپنا میسج اور پیغام پہنچایا، اور ہر انسان پر فرض ہے. آپ کو یہاں ٹائم ملتا ہے، آپ کسی نہ کسی انسان سے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھیں، صحیح طریقے سے نماز کے مسائل اور نماز پڑھنا سیکھیں، ہے کہ نہیں؟ آپ سے، مجھ سے، بالخصوص پاکستان میں یہ بہت رائج ہے، کہتے ہیں ہاں سیٹ ہو ٹھیک، خیریت، کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جبکہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ جھوٹ ہے حقیقت، اللہ تعالیٰ کسے ٹھیک، کسے سیٹ اور کسے خیر کرا دیتا ہے. یا ہمارے علاقے میں رواج ہے ہاں خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں ہاں بالکل، کہیں گے خیر و عافیت. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری خیریت تبھی ہے مسلمانوں جب تم خود اچھے اعمال کرو. خود یعنی جو اللہ کے فرائض ہیں جن میں سر فہرست کیا ہے، نماز ادا کرو، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤ. برائیوں سے خود رکو، دوسروں کو بھی رکاؤ. تو امت خیریت کا دار و مدار اسی پر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. اگر یہ نہ کیا جائے تو کہاں سے خیریت؟ پھر ایک حدیث ہے جس کو حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفائے راشدین روایت کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. بہت سے لوگوں کو سرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یا نماز میں جتنا قرآن اور اذکار پڑھتے ہیں ان کا معنی معلوم نہیں، تو پھر کہاں سیٹ اور کہاں خیریت؟ یہ فکر اصحاب رسول کو رہتی تھی، ہمیں اور آپ کو بھی رہنا چاہیے. اسی پر ہم اسے ختم کرتے ہیں، اور چند سوال سمجھتے ہیں کہ نہیں، پوچھ تاچھ یا کوشچن ہم کریں گے. ان سوالوں کا جس کو جواب دینا ہو ہاتھ اوپر کریں، انگلی کا اشارہ، پھر کہا جائے تو یہاں آ کر بولے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. آخر میں پھر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو یہاں پر کار خیر کرنے والی اس یعنی انتہائی محترم خاتون نے توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ آپ جتنے بھی سین یا ناجائز مناظر ہیں یا کلپ ہیں، ان تمام چیزوں کو مٹائیں اور ان سے کہیں فارورڈ نہ کریں، اور اپنے اخلاق کی، آنکھوں کی، حیات کی، پیر کی، یہ قیامت کے دن اللہ کے تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے، ان کی حفاظت کریں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک واتوب الیک. الان وصلنا الى اسئلة.